خرد ٹی وی کی طرف سے اپنے ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام بچپن سے آغوش رسول میں پلے بڑے۔ ان کی حیثیت دسترس نبی کی سی تھی۔ کلام فصاحت و بلاغت سبھی باپ دادا اور بالخصوص حضور کے سائے عاطفت سے ملی تھی۔ شریعت خاندان بنو ہاشم میں ہر درجہ موجود تھی۔ حضرت علی حیات رسول میں سایہ کی طرح ہمیشہ ساتھ رہے۔ لشکر کی علمداری بھی رسول پاک نے مولا علی کے سپرد کی۔ ذوالفقار علی کفار و مشرکین کے خلاف میان سے باہر آئی تو بغیر فتح میان میں نہیں گئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم مولا علی کی ایک ایسی جنگ کا ذکر کریں گے جو انسانوں کے خلاف نہیں بلکہ خوفناک جنات سے لڑی۔ اس جنگ کو تاریخ میں جنگ بیر العلم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جنگ بیر العلم کا حال کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا لشکر جنگ اسکارسک سے واپس مدینہ آ رہے تھے تو راہ میں ایک اجاڑ اور سنسان وادی سے گزر ہوا۔ حضور نے اپنے لشکر کو یہاں پہ رکنے کا حکم دیا اور دریافت کیا کہ یہ وادی کس نام سے ہے۔ ایک صحابی حضرت عمر ابن امیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ وادی کثیر ارزق ہے۔ اس وادی میں کوئی ذی روح اور پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اور اس وادی میں ایک کنواں ہے جو جنات کا مسکن ہے، جو نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں بھی نہ آئے تھے، اور اب تک سلیمان علیہ السلام سے لے کر یہ جنات کی پوری ایک قوم جو مشرک ہے اور اس راستے سے گزرنے والے کافروں کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ صحابی نے یہ بھی بتایا کہ اس وادی سے تبا یمانی اپنے لشکر کے ساتھ گزرے تو لشکر کے ساتھ ان جنات کی مٹ بھیڑ ہو گئی، اور اس طرح لشکر یمانی کے 10,000 جنگجو جنات نے ہلاک کر دیے تھے۔ حضور نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو پھر یہیں قیام کریں گے، اور قافلے کو رکنے کا حکم دے دیا۔ ایسی ہی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے خرد ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن اور لائک کے بٹن کو دبا دیں۔ حضور نے فرمایا کہ 10 لوگ اس کنویں کی طرف جائیں اور پانی کا انتظام کریں۔ جب 10 افراد کنویں کے پاس پہنچے تو ایک بھیانک عفریت کنویں سے باہر آیا اور ایک بھیانک اور زبردست آواز بلند کی۔ پوری وادی کانپ اٹھی اور اصحاب جان بچانے کے لیے اپنے لشکر میں پناہ کی غرض سے بھاگنے لگے، لیکن ایک صحابی ابو العاص پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے کی طرف بڑھے اور جل کر راکھ ہو گئے۔ جبرائیل نازل ہوا اور فرمایا، اے نبی، خدا رب العزت بعد از درود و سلام فرماتے ہیں کہ اس مقصد میں کامیابی کے لیے کسی کو ہلاکت میں نہ ڈالیں اور علمدار لشکر علی علیہ السلام کو روانہ کریں۔ حضرت علی قریبی موجود تھے۔ رسول پاک نے فرمایا، یا علی، کیا تم نے سنا؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میری جان قربان۔ رسول خدا نے علی علیہ السلام کو گلے سے لگایا، کامیابی کے لیے 10 دعا بلند کیے اور علی علیہ السلام کنویں کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی جیسے ہی کنویں قریب پہنچے، ایک خوفناک جن برآمد ہوا۔ حضرت علی ریس پڑھتے ہوئے کہنے لگے، میں علی ابن ابو طالب ہوں اور میرا شیوا اور عمل سرکشوں کی سرکوبی ہے۔ یہ سن کر جن نے آپ پر اپنے آتشی ہتھیار سے حملہ کر دیا۔ حضرت علی نے اس کے وار کو خطا کیا اور ذوالفقار علی سے ایک ہی وار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کنویں میں سے آگ کے شعلے بلند ہوئے، طوفان برآمد ہوا، زبردست شور کی آواز فضا میں گونج رہی تھی، بے شمار ڈراؤنی شکلوں میں جنات سامنے آنے لگے۔ علی علیہ السلام نے بردن و سلامن کہا اور چند آیات قرآنی کی تلاوت فرمائی، جس سے آگ بجھنے لگی اور دھواں ہوا ہونے لگا۔ حضرت علی علیہ السلام کنویں کے منڈیر پر چڑھ گئے اور پانی کا ڈول کنویں میں اتارا، لیکن اندر موجود جنات نے ڈول واپس باہر پھینک دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ریچ پڑھتے ہوئے جنات کو للکارا اور جنگ کی دعوت دی۔ یہ سن کر ایک خوفناک جن کنویں سے برآمد ہوا، آپ نے اسے بھی قتل کر دیا۔ حضرت کہ جب تیسری مرتبہ پانی کا ڈول باہر پھینکا گیا تو علی علیہ السلام نے اصحاب کو اپنی طرف بلایا اور کچھ افراد کو اپنی طرف کنویں کے قریب رسی پکڑنے کا حکم دیا۔ اصحاب نے رسی کو پکڑا اور علی علیہ السلام اپنی کمر میں رسی باندھ کر کنویں میں اترنے لگے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد رسی کٹ گئی اور اصحاب جو باہر کنویں پر موجود تھے سخت پریشان ہوئے۔ یہ حضرت علی اور اصحاب کے مابین رسی کے ذریعے جو رشتہ تھا وہ منقطع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کنویں سے چیخو پکار اور آوازیں بلند ہونے لگی اور یہ صدا آنے لگی، آتین الامان، اے علی، ہمیں امان دے دو۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہارے قتل عام اس وقت ختم کروں گا جب تم سبھی کلمہ پڑھ لو گے، ورنہ امان کی کوئی صورت نہیں۔ چنانچہ جنات نے حضرت علی کے ہاتھ پر کلمہ شہادت پڑھا اور علی نے ان کی جان معاف فرمائی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس جنگ میں 20,000 جنات کو ذوالفقار سے قتل کیا اور 24,000 قبائل کو مسلمان بنا کر کنویں سے باہر نکلے۔ لشکر نے جب علی علیہ السلام کو کنویں سے برآمد ہوتے دیکھا تو خوشی سے نعرہ تکبیر اور رسالت بلند کیا اور حضرت علی کے ہمراہ حضور کی خدمت پیش ہوئے۔ رسول اکرم نے آگے بڑھ کر حضرت علی کی پیشانی کو چوما اور خوش ہو کر مبارکباد سے ہمت افزائی کی۔ اس کے بعد ایک رات اس وادی میں قیام کیا اور اگلے روز مدینہ کی طرف لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تمام واقعات درج بالا کتب کے علاوہ
کتب دمہ ثاقبہ صفحہ نمبر 176، طبع ایران، کتاب شواہد النبوت صفحہ نمبر 115، جس کی مؤلف علامہ مرجانی ہیں، لکھنؤ، اور طبع لکھنؤ جو سن 1920 میں لکھنؤ سے شائع ہوئی، میں تفصیل سے درج ہے۔ پھر ٹی وی کی طرف سے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔